السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا بڑا تفصیلاً ڈیٹیل میرے پاس میسج آیا۔ وہ پنجاب یونیورسٹی میں پاکستان میں اسٹوڈنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر یہ یوتھ کلب والوں سے ہم بھی اتفاق نہیں رکھتے، لیکن دیکھیں نا آپ ان کے خلاف کیوں ویڈیوز بناتے ہیں؟ آخر ان کے کام میں کیا مذائقہ ہے؟ وہ دین کی تو بات کرتے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے دین کی طرف راغب کیا ہے، اور بہت سارے اور انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں۔ دیکھیں ہماری کوئی ذاتی تو پرابلم ہے نہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ یوتھ کلب والے لوگوں کو آ کے کہتے تو ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کے قریب آپ کو لے کر آ رہے ہیں، پر وہ بیسکلی اس کے آڑ میں لوگوں کو وہابی بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا جو ہے نا وہ طٰہٰ بن ابن جلیل، وہ کہتا ہے نبی کا وسیلہ پکڑنا گمراہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، ایسے گستاخانہ ان کے عقائد ہیں جس پر میں نے ڈھیروں احادیث مبارکہ اور قرآن سے دلائل جو ہے وہ جمع کر کے ان کو دیے ہیں۔ یہ اس قسم کی ان کی باتیں ہیں۔ آمین کو مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے طٰہٰ ابن جلیل کی۔ طٰہٰ ابن جلیل کی ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے جس کے اندر وہ اولیاء کرام کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کو میں نمک والا پانی پلاتا ہوں، جگ بھر کے ان کو بولو اپنے پیشاب روک کے بتائیں۔ یہ ان کا تھاٹ پروسیس ہے۔ یہ بڑے گھٹیا تھاٹ پروسیس کے حامل لوگ ہیں، یہ ابھی کھل کے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اور وہابیوں کا میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکان کے بھی قائل ہیں اور جسم کے بھی قائل ہیں۔ ان کے ہاں نا یہ لٹرل میننگ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اس طرح کے ان کے عقائد ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں۔ اسی طرح ان کا وہ جو راجہ ہے نا ضیاء الحق، اس نے وہی بدعت کے اوپر دبا کے پوری ویڈیو وہ وہابیوں والی دلیلیں ساری جمع کی ہوئی ہیں۔ اس کا بھی ہم نے رد کیا، بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی ہیں کہ جو تم آدھی حدیثیں پیش کرتے ہو نا، کیوں گمراہ کرتے ہو لوگوں کو؟ اگر تم واقعی یوتھ کے ریپرزنٹیٹر ہو تو وائی ڈو یو ہیو ٹو ورک آن کہ بھئی ہم نے ان کو وہابی بنانا ہے۔ اور یہ جو توحید پڑھاتا ہے یہ بھی ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب سے ایگزیکٹلی ڈٹو کاپی۔ اگر آپ نے اس کی وہ کتاب پڑھی ہو نا، آپ کو پتہ ہوگا یہ کیا پڑھا رہا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہو تو آپ کو خبر ہی کوئی نہیں ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے وہابیوں کو، اخوان کو، ادھر ادھر ان لوگوں کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم صرف مسلم نہیں بنا رہے ہو تم بھی ایک جو ہے نا ایک ایجنڈے کے تحت لوگوں کو وہی تعلیم دے رہے ہو جو تم نے پڑھی ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ بس دیٹ از دی اونلی وے، اور یہی تم جو ہے غلط چیزیں لوگوں کو، یعنی سواد اعظم کے خلاف تم کام کر رہے ہو اگر تمہیں سواد اعظم کا مطلب بھی پتہ ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ یہ منافق ہیں، یہ اپنی اصل آئیڈینٹی چھپا کے کام کرتے ہیں اور چار باتیں اچھی کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اپنی ایک آدھ بات ملا دیتے ہیں۔ ویسی ہے جیسا کہ اگر دودھ میں ہلکی سی بھی ناپاکی ملا دی جائے تو وہ دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہی مسئلہ ہے، یہ عقائد کے معاملے میں وہابی عقائد پڑھا رہے ہیں اور کہنے کو یہ قرآن حدیث۔ تو پھر اگر تم واقعی یوتھ کے لیے کام کرو تو تمہارے پلیٹ فارم پر تمام مکاتب فکر کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، جو نہیں ہوتی اور کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کے مدعے کے خلاف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ مسئلہ ہے سارا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے آؤ نا، کیوں ڈھکے چھپے آتے ہو کہ لوگوں کو بنا وہابی رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم جی مسلمان بس؟ ریلی؟ تو پھر یہ جو مسئلے میں نے تمہارے سامنے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہ تو تم وہابیوں کی زبان بول رہے ہو، تو پھر وہابیوں کی زبان کیوں بول رہے ہو؟ ان مسئلوں پہ پھر بات کیوں کرتے ہو؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر اپنے ایریا میں کام کرو جو تم کلیم کرتے ہو کہ جس ایریا میں تم کام کر رہے ہو، پھر ہر میدان میں کیوں ہاتھ مارتے ہو؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا۔ جو بھی اس فیلڈ میں اترتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، پھر ہر فیلڈ میں ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہ کرو نا، پھر اسی پانی میں رہو جس پانی کا تم کلیم کر رہے ہو کہ ہمارا ہے، پھر دوسرے پانیوں میں مت اترو، کیونکہ تم اترتے ہو تو پھر اس کا جواب دینا تو بنتا ہے نا۔ اگر تم کوئی مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں یہ غلط بتائیں صحیح بتائیں آپ کچھ نہ کہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار۔ یہ کون سا دین ہے کہ کوئی غلط بھی بتائے تو اس کو آپ کہیں کہ نہیں وہ جو دوسرے اچھے کام کر رہے ہیں نا تو اس کی غلط کو بھی آئیڈینٹیفائی نہ کیوں نہ کریں؟ یہ کوئی پرسنلی انڈیویجولی تو کام نہیں کر رہا نا،
یہ تو لوگوں کو غلط میسج دے رہا ہے. ایک آدمی لوگوں کو غلط علم دے رہا ہے تو اس کا تو کاؤنٹر ہوگا، اس کی تو اصلاح ہوگی. یہ عجیب آپ لوگوں کا طرز عمل ہے کہ کوئی 2-4 اچھے کام کر رہا ہے تو اس کے جو 10 خراب کام ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہ بولے. یہ کون سے اسلام کی تعلیم ہے؟ جو اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کی تو تعلیمات یہ نہیں ہے. اس میں تو صاف صاف ہے کہ برے کام کو دیکھو تو آئیڈینٹیفائی کرو، روکو، اور اچھا کام ہو رہا ہے پروموٹ کرو. اور جہاں تک جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہو نا، وہ چیزیں تو خوارج بھی کرتے ہیں. تو کیا خوارج کو بھی ہم اچھا کہنا شروع کر دیں؟ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے تو خوارج کہتے ہیں ہم ان کو. وہ بھی قرآن بہت پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، وہ بھی بڑے اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر کیا انہیں مسلمان ماننا شروع کر دیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ کون سی دلیلیں دیتے ہو آپ لوگ یار کہ وہ 2-4 اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ جو مرضی چاہے پھر کہتے پھریں؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو کھل کے اپنے آپ کو یا تو ڈیکلیئر کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، یہ دوغلی پالیسیاں بند کریں. ہم مسلمان تو باقی کیا ہیں؟ باقی ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کیا ہیں باقی اگر تم صرف مسلمان ہو تو؟ I mean, this is nonsense. Literally. یہ نانسنس ہے ان لوگوں کی. یہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے لیکن ان کی باتیں پکڑی جاتی ہیں. جب پکڑی جاتی ہے تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب تو بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے. یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز ہیں، وہ انجینئر محمد علی مرزا کے پلیٹ فارم سے سن لیں. اس نے بھی ان کو وہابی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جو مفتی طارق مسعود کو سنتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں مفتی طارق مسعود نے بھی ان کو برملا وہابی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سنی حضرات تو ان کو پہلے دن سے وہابی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ان کا جو ہے ہڈن ایجنڈا کیا ہے ان کا، اور یہ کہاں سے علم حاصل کر کے پھیلایا جا رہا ہے یہ علم، اور یہ قرآن کی آیات کی کیا تفسیریں بیان کرتے ہیں. وہ سارا کچھ کھلا ہے بڑا، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو دیٹس وائی اٹ از آور رسپانسبلٹی، ہمارا ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون لوگ ہیں. اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ آتے ہیں. مفتی طارق مسعود کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کو ثاقب رضا مصطفی کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. مولانا الیاس قادری کا آپ نام آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا مکتبہ فکر ہے. اسی طرح توصیف الرحمان کا آپ نام سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ جو آئے ہیں نا، یہ کہ کچھ نہیں بتانا لیکن بتائیں گے وہی جس کو وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا انہوں نے پہلے سے، تو یہ توغلی پالیسیاں جو ہے یہ پھر نہیں چلیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ دیٹ آنسرز اے کویسچن کہ ہمیں ان سے مسئلہ کیا ہے.